اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً فَقَدْ أَثْبَتَهَا الْحُكَمَاءُ لَهُ تَعَالَى وَصَاحِبُ الْيَاقُوتِ مِنَّا لأن الباری تعالی متصف بکمالہ اللائق بہ لاستحالة النقص علیہ ومع ذلك فهو مدرک لذاتہ وکمالہ فیکون اجل مدرک لأعظم مدرک بأتم ادراک ولا نعنی باللذة الا ذلك۔ بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ خداوند متعال آیا صفت لذت اور صفت علم سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کل تفصیلاً یہ عرض ہوا تھا کہ علم اپنی دونوں اقسام کے ساتھ خداوند متعال میں نہیں پایا جاتا، صفت خدا واقع نہیں ہو سکتا، اور لذت حسی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ عوارض جسم میں سے ہے، مزاج کے احوال میں سے ہے، اور خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، بس لذت حسی بھی خدا میں پائی جاتی ہے، یعنی خدا لذت حسی نہیں رکھتا۔ لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ آیا خداوند متعال لذت عقلی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بیان ہوا تھا کہ حکماء قائل ہیں کہ خداوند متعال لذت عقلی رکھتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات کمال مطلق ہے، وہ اپنے بارے میں علم رکھتی ہے، پس خدا کی ذات اپنے آپ کو ادراک کرتی ہے، اور یہ ادراک کمال لذت عقلی کہلاتی ہے۔ لذت عقلی کی تعریف یہی ہے، پس خدا لذت عقلی سے متصف ہوتا ہے۔ لیکن متکلمین قائل ہیں کہ خداوند متعال جس طریقے سے علم کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، لذت سے بھی متصف نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب چونکہ کل تفصیلاً عرض ہو گیا تھا، عبارت کی تطبیق رہ گئی تھی کہ اس کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلے مطلب میں وارد ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً، اگر لذت عقلی ہو، فقد اثبتها الحکماء لہو تعالی، تو حکماء نے خداوند متعال کے لیے اس صفت کو ثابت کیا ہے۔ وصاحب الیاقوت منا، حکماء نے ثابت کیا ہے، اور منا یعنی ہمشیوں میں سے صاحب کتاب الیاقوت کے جو نوبختی کی کتاب ہے، نوبختی کا پورا نام نہیں آتا مجھے، الیاقوت جن کی ہے، بہرحال نوبختی خاندان میں سے ہے۔ یہ نوبختی خاندان جو تھا یہ تشیع تھا اور فیلسوف و عقل گرا تھا، تو لہذا جناب فاضل مقدار تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ صاحب یاقوت ہم میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی خدا کے لیے لذت عقلی کو ثابت کیا ہے۔ لأن الباری تعالی متصف بکمالہ اللائق بہ، کیونکہ خداوند متعال وہ کمال کے جو اس کی ذات کے مناسب و لائق ہے اس سے متصف ہوتا ہے۔ یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ خداوند متعال چونکہ واجب الوجود ہے، تو اس کائنات کے اندر جو بھی کمال موجود ہوگا خدا اس کمال سے متصف ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ خداوند متعال اس کائنات میں فلانا کمال تو پایا جاتا ہے لیکن خدا نہیں رکھتا اس کمال کو، تو نقص لازم آئے گا، لاستحالۃ النقص علیہ، کیونکہ خداوند متعال پر نقص محال ہے۔ پس جو کمال بھی مناسب ہو ذات الہی کے ساتھ، لائق ہو خدا کی ذات کے ساتھ، اور وہ کمال موجود بھی ہو، تو خدا کا متصف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا اس کمال سے متصف نہ ہوا تو نقص لازم آئے گا۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِذَاتِهِ وَكَمَالِهِ،
اس کے ساتھ کیا ہے؟ خداوند متعال. جب یہ قاعدہ بیان کر دیا آپ کے لیے، اب آپ آ کر دیکھیں کہ خداوند متعال اپنی ذات کو درک کرتا ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ کمال ہے. ذات و کمال ذات کو درک کرتا ہے خداوند متعال. فیکونو، پس خداوند متعال اجل مدرکن، عظیم ترین مدرک ہے، درک کرنے والا ہے، لأعظم مدرکن، عظیم ترین مدرک کو درک کرنے والا ہے. اعظم اجل مدرک کیوں ہے؟ کیونکہ خدا ہے. درک کرنے والا کون ہے؟ خدا. پس اجل مدرک ہے، درک کرنے والا. اور اعظم مدرک کو درک کر رہا ہے. اعظم مدرک کون ہے؟ خود خدا کی ذات ہے. پس مدرک بھی اعظم ہے. بے اتم ادراکن، اور وہ ادراک کیسا ہے خدا کا؟ ادراک تام. اتم ادراک. اتم ادراک سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اتم ادراک سے مراد یہ کہ خداوند متعال جب اپنی ذات کو درک کرتا ہے تو اس کا ادراک حصولی نہیں ہوتا. یعنی میرے اور آپ کی طرح کا علم کے ذریعے خدا اپنے آپ کو درک نہیں، میں بھی اب اپنے ذات کو درک کر رہا ہوں، لیکن میرا ادراک جو اپنی ذات کے بارے میں وہ حصولی ہے مثلا. لیکن خداوند متعال اپنی ذات کا جو ادراک کرتا ہے وہ علم حضوری ہے. یعنی خدا اور ذات میں کوئی خود ذات الہی ذات کے پاس ہے کہ الفاظ سمجھانے کے لیے ہیں، یہ نہ یہ کہ ذات اور ہو خدا اور مذہب پاس ہو اس کے آ کر. شہودی علم ہے خداوند متعال کا، یعنی خدا خود علم ہے. جیسے کہ ہم نے صفات عین ذات کے بارے میں بات کی تھی. صفات عین ذات ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا عالم نہیں ہے بلکہ خود علم ہے. تو خدا یعنی جب اپنے آپ کو درک کر رہا ہے، اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، یعنی وہ خود علم ہے. علم بے اتم میں ادراک، یعنی ایسا ادراک جو اتم ہے، تام ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اس کے اندر موجود نہیں ہے. فیکون اجل مدرکن، پس خدا اجل مدرک ہے، بزرگ ترین جو ہے وہ مدرک ہے. کس کے لیے؟ عظیم ترین مدرک کے لیے. اور ادراک بھی اتم ہے. ولا نعنی باللذت الا ذلک، ہماری لذت سے مراد فقط یہی معنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہم نے. تو اگر یہ معنی کریں لذت عقلی کا تو سب اس کے قائل ہے، کیونکہ ہر بندہ قائل ہے کہ خداوند متعال اپنی ذات کا ادراک رکھتا ہے، بس خدا لذت عقلی سے متصف ہے. وَأَمَّا الْمُتَكَلِّمُونَ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِنَفْيِ اللَّذَّةِ، متکلمین نے کیا کہا ہے کہ نفی لذت کے قول کو اپنایا ہے. اطلق القول بنفی اللذہ، یعنی نفی لذت کے قول کو مطلق مانا ہے، یعنی لذت کسی بھی معنی میں خدا کے لیے صفت واقع نہیں ہو سکتی. اطلق یعنی مطلق بنایا ہے، قول کو مطلق جانتے ہیں وہ. کیوں یہ مطلق مانتے ہیں نفی لذت کو؟ اما لاعتقادہم نفی اللذات العقلیہ، یا تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لذات عقلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے خدا کے لیے بھی، او لعدم ورود ذالک فی الشرع الشریف، یا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ وہ قائل ہیں کہ چونکہ شریعت کے اندر لذت والی صفت ذکر نہیں ہوئی ہے، بس ہم بھی لذت کی صفت کی نسبت خدا کی طرف نہیں دے سکتے. فَإِنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَأَسْمَاءُهُ تَوْقِیفِیَّةٌ، کیونکہ خداوند متعال کی جو صفات ہیں، جو اسماء ہیں، وہ توقیفی ہیں. لا يجوز لغیرہ، کیا عبارت ہے آپ کے پاس آگے؟ التحجم بہا الا باذن منہ. یہ مجھے دیجیے کہ کتاب تحجم کا معنی واضح نہیں ہو رہا تھا کہ تحجم سے مراد کیا ہے.
ہاں انہوں نے متعرض کیا، یہی معنی ذہن میں آ رہا تھا. تعجم لا يجوز لغیرہ التحجم بها الا باذن منہ، یعنی غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صفات و اسماء کو متعرض ہو، صفات و اسماء کو بیان کرے، الا باذن منہ، مگر یہ کہ اذن آ جائے اس کی طرف سے. جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اسماء و صفات جو ہے وہ استعمال کرے اپنی طرف سے، مگر یہ کہ وہ اذن الہی کے ساتھ، یعنی خود خدا نے کہا ہو کہ یہ صفت میری طرف نسبت دو، یہ جو ہے وہ اسماء میری طرف، مجھے ان اسماء کے ساتھ پکارو. درست ہے. کل مثلا میں نے جو نقد بیان کیا تھا اسماء کی نسبت تھا، لیکن اگر صفات کے بارے میں بھی ہم قائل ہو جائیں کہ ہم اسی صفت کو خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں کہ جو صفت قرآن کے اندر آئی ہو، تو یہ بھی صفات کے مورد میں بھی کیا ہو جائیں گے، توقیفی کے قائل ہو جائیں گے. اور پھر کوئی بھی صفت ہم ایسی کہ جو قرآن و سنت کے اندر ذکر نہ ہوئی ہو، ہم خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي نَظَرِ الْعَقْلِ، اگرچہ یہ چیز عقل کی نظر میں جائز ہی کیوں نہ ہو، یعنی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ علت العلل ہونا، مثلا لذت رکھنا عقلی بمعنی ادراک کمال، یہ جائز ہے، لکنہ لیس من الادب، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. لجواز ان یکون غیر جائز من جہت لا نعلمها، یہ ادب کے خلاف ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خدا نے اس صفت کو جائز قرار نہ دیا ہو ایسی جہت کی وجہ سے کہ جس جہت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. مثلا ابھی ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ لذت عقلی کا معنی ہے ادراک کمال، اور خدا چونکہ اپنی ذات کو ادراک کرتا ہے پس لذت عقلی رکھتا ہے. عقل اس کو صحیح سمجھ رہی ہے، فہم کر رہی ہے اس مطلب کو، لیکن ممکن ہے کہ چونکہ قرآن میں نہیں آیا، چونکہ سنت پیغمبر و ائمہ میں ذکر نہیں ہوا، پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت ہم خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ہمیں نہیں پتا، شاید ایسی جہت موجود ہے نسبت نہ دینے کے لیے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ تھی علم و لذت کی بات. اس کے بعد جو بات ذکر ہوتی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال کسی بھی مخلوق کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، کسی میں بھی حلول نہیں کرتا، اتحاد نہیں پایا جاتا. شارع جناب فاضل مقداد آ کر پہلے اتحاد کی اقسام و تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر استدلال میں وارد ہوتے ہیں کہ خداوند متعال اتحاد کیوں نہیں رکھتا. کہتے ہیں اتحاد جو ہے وہ دو قسم کا ہے، اتحاد یا مجازی ہے یا اتحاد عقلی ہے. کیسے دیکھیں، اتحاد کا تعریف یہ کرتے ہیں سیرورت الشیء شیئا آخر، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں بدلنا، یہ کیا ہے، یہ اتحاد کہلاتا ہے. اب ایک چیز کا دوسری چیز میں بدلنا یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو ایک چیز دوسری چیز میں بدل رہی ہے، باہر سے کسی چیز کے اضافہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. مثلا آپ نے پانی برتن میں ڈال کے آگ پر رکھا اور کچھ مدت کے بعد آپ نے جا کر دیکھا کہ پانی بخار بن گیا ہے. یہاں پر اب پانی بخار بن گیا ہے، پانی بخار میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس تبدیلی کا موجب کوئی باہر والی چیز نہیں ہے، یعنی خود چیز بغیر کسی اضافے کے تبدیل ہو گئی ہے کسی اور شکل کے اندر. بعض اوقات تغیر اس قسم کا ہوتا ہے.
بعض اوقات تغیر کیا ہوتا ہے، ایک چیز دوسری چیز بن جاتی ہے لیکن باہر سے ایک چیز کا اضافے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو. مثلا اگر آپ نے مٹی کو گل میں بدلنا ہے، کہ جس کو گارا کہتے ہیں، گل میں بدلنا ہے، تو خود مٹی تو کبھی گل نہیں بنتی، پانی کا آپ اضافہ کریں گے تب جا کر وہ گل بنے گی. تو اب یہاں پر بھی مٹی گل بنی ہے، مٹی گارا بنی ہے، لیکن اس تبدیلی کے اندر باہر سے چیز کو آنا پڑا، تب یہ مٹی جو ہے وہ گل میں تبدیل ہوئی ہے. پانی بھائی یہ اضافہ نہیں ہوا اس کے ساتھ، پانی کے اندر مٹی کے اندر پانی کا اضافہ کیا ہے تو وہ گل بنی ہے، لیکن پانی جب بخار میں تبدیل ہوا ہے تو اضافہ کیا کسی چیز کا؟ اضافہ نہیں. حرارت جب بھی 100 درجے پر پہنچے گی، آپ اس محیط میں اس کو لے جائیں بخار بن جائے گی، چاہے وہ آگ ہو چاہے کسی اور طریقے سے بھی ہو، اضافہ نہیں ہو رہا اس کے اندر کسی چیز کا. لیکن یہ مٹی والی مثال میں اضافہ ہو رہا ہے. بس اس قسم کا جو تغیر پایا جائے، ایک چیز دوسری چیز بن رہی ہو، چاہے وہ اضافے کے ساتھ ہو چاہے بدون اضافے کے ساتھ ہو، اس کو کہا جاتا ہے اتحاد مجازی. آگ نہ پانی بخار بن گیا، یعنی کہتے ہیں کہ پانی بخار یا آپس میں متحد ہیں. یا مثلا کہتے ہیں کہ پانی اور مٹی کیا ہیں؟ آپس میں متحد ہیں. یا مثلا مٹی اور گل جو ہے آپس میں متحد ہیں. یہ اتحاد مجازی کہلاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، دوسری چیز وجود میں آتی ہے. اتحاد حقیقی نہیں ہے یہاں پر. اتحاد حقیقی سے کہتے ہیں اتحاد حقیقی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایک چیز بن جانا. اسی وجہ سے پہلی مثال جو تھی اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے، بخار بن جاتا ہے. مٹی والی مثال اور پانی والی مثال میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اتحاد حقیقی نہیں ہے وہاں پر. اتحاد حقیقی کیا ہے؟ یعنی دو چیزیں اس طریقے سے اپنی ہویت کھو دیں کہ وہ ایک ہی چیز ہو، حقیقتاً ایک چیز ہو، نہ یہ کہ ایک چیز نظر آ رہی ہو. درست ہے؟ ایک چیز نظر آنا اور بات ہے، واقعیت میں ایک ہی چیز بن جانا اور بات ہے. تو اتحاد حقیقی یہ ہے کہ جہاں پر دو چیزیں ایک چیز بن جائیں حقیقتاً، یہ اتحاد حقیقی ہے. لیکن جہاں پر دو چیزیں ملے تو صحیح، پانی اور مٹی کی طرح مثلا، لیکن وہ کیا ہے؟ واقعتاً ایک چیز نہ بنے تو اتحاد حقیقی نہیں ہے وہ. یا ایک چیز ختم ہو جائے دوسری چیز بن جائے، وہ بھی اتحاد حقیقی نہیں ہے. یا کیا ہے؟ دو چیزیں مل کے ایک تیسری چیز بن جائے، وہ بھی اتحاد حقیقی نہیں ہے. بتا دیں یہ کہنا چاہتے ہیں. بس اتحاد حقیقی وہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دو چیزیں جب ملیں تو وہ ایک چیز بن جائیں حقیقتاً. جو بھی مثال لے لیں آپ اس کی، شربت اور پانی دو الگ الگ ہیں. شربت رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، واقعی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ دو چیزیں ہیں. وائلا آپ جا کر مثلا وہ کیا خاص قسم کے جو آلات ہیں لیبارٹری کے اندر جا کر دیکھیں، ممکن ہے جدا ہو، وہ رنگ الگ ہو پانی الگ، ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ نظر نہ آنا اور بات ہے، واقعتاً وہ مٹی والی پانی میں مثال ہو جائے گی اس میں تقریباً. یہ بھی اتحاد حقیقی نہیں ہے. یہ پانی کا بخار میں تبدیل ہونے والی مثال ہے. آگ لکڑی کا راکھ بن جانا اسی طریقے سے ہے جیسے پانی بخار بن گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بخار دوبارہ پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن راکھ تو دوبارہ لکڑی نہیں بن سکتی. نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جب دوسری چیز میں بدلی ہے، درست ہے، تو پہلی چیز معدوم ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں مثلا بخار پانی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا مان لیتے ہیں کہ اس نے لکڑی نہیں بننا ہوا، اگر اس کا مطلب لکڑی معدوم ہو گئی ہے. جب لکڑی معدوم ہو گئی ہے تو اتحاد نہ ہوا. کہ اتحاد دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز بنے. یہاں پر لکڑی جلی ہے اور راکھ بنی ہے، دو چیزیں نہیں تھیں یہاں پہ.
اتحاد حقیقی دو چیزیں ملیں اور ایک چیز بن جائیں. سوچیں کیا مثال. میں نے بھی دقت نہیں کی تھی مثال میں, ہوگی حتمن مثال, آپ بھی دیکھیں. آکسیجن و ہائیڈروجن کی ترکیب حقیقی ہے, لیکن اب اتحاد حقیقی میں آئے گا یا نہیں, اگر ذکر کرنی پڑے گی اس میں, کیونکہ میں نے بھی تیاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو, مثالیں وغیرہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. بہرحال دیکھیں عبارت. قال لا يتحد بغیرہ, خداوند متعال غیر خدا کے ساتھ متحد نہیں ہوتا. لامتناع الاتحاد مطلقا, چونکہ اتحاد ممتنع ہے مطلقا, کسی قسم کا بھی اتحاد خدا نہیں رکھتا, ممتنع ہے خدا کے لیے. اقولو الاتحاد یقال علی معنیین, اتحاد کے دو معنی ہیں, مجازی و حقیقی. اما المجازی فہو سیرورۃ الشیء شیئا آخر بالکون والفساد, کہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا کون و فساد کے ساتھ. یہ ایک فلسفی نظریہ رہا ہے کون و فساد کا. کیا فلسفے میں وہاں پڑھیں گے کہ جب پانی بخار بنا ہے, لکڑی راکھ بنی ہے, تو یہ اس کو کہتے تھے پرانے نظریات کے اندر, یہ کون و فساد کے ساتھ ہوا. کون و فساد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب مثلا وہ قائل اس طریقے سے تھے کہ پانی جب 100 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو فوراً جو ہے وہ بخار بن جاتا ہے. تبدیلی فوراً ہے, تبدیلی تدریجی نہیں ہے. کیونکہ ملا صدرہ سے پہلے فلاسفہ حرکت جوہری کے قائل نہیں تھے. اب حرکت جوہری سے کیا مراد ہے, یہ بھی فلسفے میں. لہذا چونکہ حرکت جوہری کے قائل نہیں تھے, لہذا قائل تھے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں وہ تبدیلی کون و فساد کے ذریعے ہوتی ہیں. یعنی ایک درجے تک پہنچتی ہے ایک چیز, فوراً کیا ہے دوسری چیز میں بدل جاتی ہے. پانی 100 درجے پر آیا, فوراً بخار بن گیا. لکڑی کو آپ نے آگ لگائی, ایک خاص حرارت تک جب اس کو حرارت ملی, خاص درجے تک حرارت ملی, فوراً راکھ بن گئی. یہ کون و فساد ہے. اس کے مقابل میں نظریہ حرکت جوہری کا ہے کہ ہر چیز تدریجاً آہستہ آہستہ کیا ہے تبدیلی کر رہی ہے, کہ یہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے. خوب, چونکہ یہ ملا صدرہ سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے, کون و فساد کے ذریعے نظریہ یہاں بیان کیا, تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں کون و فساد کے ذریعے تبدیل ہو جانا یہ اتحاد مجازی ہے. اما, اب یہ جو سیرورۃ الشیء شیئا آخر ہے, اما من غیر اضافت شیء آخر, یا تو کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں پڑے گی تبدیلی کے لیے, کقولہم صار الماء ہواء, جس طرح کے فلاسفہ کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ پانی ہوا ہو گیا, ہوا بن گیا. وصار الہواء ماء, یا ہوا جو ہے وہ پانی بن گیا. او یا کیا ہے مع اضافت شیء آخر, یا نہ اضافے کی ضرورت پڑی ہے ایک چیز کو دوسری چیز بننے کے لیے. کما یقال, جس طرح کہ کہا جاتا ہے صار التراب طینا, مٹی پانی بن جائے. بانضیاف الماء الیہ, مٹی کب تین بنتی ہے, گل بنتی ہے, گارا بنتی ہے, کہ جب ہم پانی کا مٹی کی طرف اضافہ کریں. یہ ہے اتحاد مجازی. وَأَمَّا الْحَقِيقِ, اتحاد حقیقی سے کہتے ہیں فَهُوَ سَيْرُورَةُ الشَّيْئَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ شَيْئًا وَاحِدًا مَوْجُودًا, دو چیزوں کا, اور دو چیزیں بھی موجود ہوں, دو موجود چیزوں کا ہو جانا ایک, اور وہ ایک چیز بھی کیا ہو موجود ہو. یعنی دو چیزوں کا اس طریقے سے آپس میں متحد ہونا کہ وہ ایک بن جائیں, ایک ہو جائیں. اذا تقرر هذا فاعلم ان الاول مستحیل علیہ تعالی قطعا, پہلی قسم جو اتحاد مجازی والی ہے وہ تو خدا پر تو قطعاً محال ہے. کیوں؟ لاستحالۃ الکون والفساد علیہ, چونکہ خداوند متعال پر کون و فساد نہیں آتا. کون و فساد مادے کی خصوصیات میں سے ہیں, اور خداوند جو ہے وہ مادہ نہیں رکھتا, وہ تو مجرد ہے. بس یہ والا اتحاد مجازی نہیں پایا جاتا اس کے اندر. اما الثانی,
دوسرا اتحاد حقیقی ہے کہ کہتے ہیں اس میں بعض منحرف فرقے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ خدا متحد ہوتا ہے، پھر اس کو رد کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔